السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچی بات اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کا دوزخی میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی تو یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن خود کو بھول جاتا ہے، اس کی مثال اس چراغ کی مانند ہے جو دوسروں کو روشنی دیتا ہے مگر خود کو جلا دیتا ہے۔ علم کا مقصد صرف جاننا یا دوسروں سے مباحثہ کرنا نہیں ہے، بلکہ سیکھتے ہوئے علم پر عمل کرنا اصل کامیابی ہے۔ یعنی کہ ساتھ ساتھ آپ سیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے جا رہے ہیں تو اصل کامیابی جو ہے وہ یہی ہے۔ اگر علم کے باوجود انسان جھگڑالو، بحث مباحثے میں الجھنے والا ہے اور غیر ضروری باتوں میں وقت ضائع کرنے والا بن جائے تو یہ اس کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے جو کچھ ہم نے سیکھنا ہے اس کے اوپر بہترین طریقے پر عمل بھی کرنا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ آیت نمبر 32 سے 41 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ جو ہے وہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور آیت نمبر 32 میں اور 33 میں اللہ تعالیٰ دو رویوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی اس کے سامنے آئی لیکن اس نے جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کے لیے جہنم کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور دوسرا کردار جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی حق اس شخص کے سامنے آتا ہے تو نہ صرف وہ اس کو قبول کرتا ہے بلکہ اس کا ساتھ بھی دیتا ہے، تو یہی سعادت مندی ہے اور تقویٰ کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ایمان کو مضبوط کرنے والا اور یقین کو پختہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مکمل اختیار رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ غیر اللہ سے لوگوں کو ڈراتے، کبھی بتوں کے عذاب سے، کبھی دیوتاؤں کے قہر سے، کبھی جادو ٹونے کے اثرات سے، مگر مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جو کبھی نہیں مرے گا۔ مومن کا توکل کسی بھی دنیاوی طاقت پر نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر کام بنانے والا ہے، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کافی ہو جاتے ہیں۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 کا اگلا حصہ جو ہے وہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوتے ہیں۔ اسی توکل کی بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ کے بعد دوپہر کو آرام فرما رہے تھے کہ دشمن نے موقع دیکھ کر آپ کے اوپر تلوار نکال لی۔ اس نے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے اطمینان اور یقین سے جواب دیا اللہ۔ تو وہ کیا صورتحال ہوگی سوچیں۔ تو اس شخص کے اوپر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ جس طرح نبیوں کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ توکل ہی اصل حفاظت ہے، کیونکہ توکل ایمان کا حصہ ہے، ایسا ہی توکل ہم نے بھی اللہ پر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم انبیاء کی طرح تو نہیں ہو سکتے لیکن ہم بھی انہی کی طرح انسان ہیں، اس لیے جتنا زیادہ اللہ کے قریب جائیں گے اتنا ہی ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا۔ سورہ زمر میں توحید کا پیغام دیا گیا ہے اور توکل بھی توحید ہی کا ایک لازمی جزو ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ہر مشکل میں کہو قل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ مجھے ہر وقت اللہ ہی کافی ہے۔ یہ حسبی اللہ کا جو مبارک کلمہ ہے یہ دو مواقع پر پڑھا جاتا ہے، جب کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو، جب کوئی نقصان دور کرنا ہو، اور انبیاء کا وظیفہ بھی تھا یہ۔ اور یہ وہ کلمہ ہے جو دو عظیم انبیاء نے پڑھا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت پڑھا جب مشرکین نے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوششیں کی تھیں اور کہا تھا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، مگر اس بات نے صحابہ کا ایمان اور بڑھا دیا، اور انہوں نے جواب جو ہے وہ اس سے دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ خاص دعائیں سکھائی ہیں
کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقر، کمی، ذلت اور اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم ہو۔ ایک اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب ہمارے لیے بھی اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ غیر اللہ سے ڈرنا جو ہے وہ شرک ہے، جس طرح وہ اپنے معبودوں سے ڈراتے تھے، اور صرف حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور حسبی اللہ جو ہے وہ ہمارا ہر وقت زبان پہ کلمہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف سے جو بھی تکلیف پریشانی آئے گی ہم میں، اس کے لیے تو ہی کافی ہے، تیری طرف سے آئی ہے اور تو ہی اس میں ہمیں صبر بھی عطا کرے گا اور اس کو ہم سے دور بھی کرے گا۔ تو مومن کا توکل جو ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اگر ہم توکل دیکھیں تو وہ اس کی عظیم مثالیں ہمیں ان کی زندگی سے ملتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہر آزمائش، مشکل، تکلیف میں اللہ سے ہی دعا کرنی ہے کیونکہ وہی کام بنانے والا ہے۔ سورہ زمر کی آیات 71 سے 75 میں قیامت کے آخری مناظر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ بیان کیا ہے وہاں کا، کہ جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے اور کافروں کا انجام کیا ہوگا۔ کافر گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے جیسے مجرموں کو کسی قید خانے کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند ہوں گے اور وہاں پر مقرر فرشتے ان سے سوال کریں گے، کیا اللہ کے رسولوں نے تمہیں روز قیامت کے برے انجام سے خبردار نہیں کیا تھا؟ کافر اس وقت اعتراف کریں گے کہ واقعی رسولوں نے ہمیں خبردار کیا تھا، لیکن انہوں نے ان کی دعوت پر توجہ نہیں دی۔ تب فرشتے کہیں گے جاؤ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جنت کے دروازوں کے بارے میں بھی بیان ہے کہ متقیوں کا کیا انجام ہوگا، کہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے متقی بندے بھی گروہوں کی صورت میں جنت کی طرف لائے جائیں گے، مگر ان کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس سے کھلواؤں گا۔ جنت کا دروغہ فرشتہ کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہے گا مجھے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یعنی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کے امتی بھی داخل ہوں گے۔ جنت کے دروغہ اور فرشتے اہل جنت کو مبارکباد دیں گے اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کی بشارت دیں گے۔ پھر اہل جنت کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں۔ عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نیز اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور سب کہیں گے کہ سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر اہل جنت جو ہے وہ شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور وسیع زمین کا ان کو وارث بنا دیا۔ اور قیامت کے دن آخری منظر میں فرشتے اللہ کے عرش کے گرد گھیرا ڈال کر اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور اس دن تمام اختلافات ختم کر دیے جائیں گے اور سب مل کر رہیں گے، اور تمام جو جنتی ہوں گے ان کا کلمہ کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی گندگی نہیں ہوگی، صرف پاکیزگی ہوگی اور جنتیوں کی زندگی بالکل پاکیزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت وہاں کھائیں گے اور پئیں گے بغیر نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت ہوگی، نہ ہی ناک سے کوئی رطوبت گرے گی۔ وہاں کوئی گندگی یا بدبو نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا رضی اللہ عنہم نے پھر کھانے کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی اور پسینے کی صورت میں وہ غذا جسم سے خارج ہو جائے گی، اور وہ پسینہ بھی مشک کی خوشبو کی طرح ہوگا۔ جنت میں تسبیح ہوگی جیسے سانس لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو تسبیح اور اللہ کی حمد ایسے الہام کر دی جائے گی جیسے دنیا میں سانس لینا الہام کیا گیا۔ یعنی جس طرح ہم بغیر کسی کوشش کے سانس لیتے ہیں، اسی طرح جنت میں بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کی تسبیح اور حمد زبان پر جاری رہے گی۔ تو دنیا میں کیا کرنا ہے؟
ذکر کی مشق کرنی ہے۔ بعض لوگ دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی زبان پر تسبیح مسلسل جاری رہتی ہے، اور کچھ لوگ جب ذکر کرتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ زبان اٹک رہی ہے۔ جب ایسا ہو تو سوچیں کہ کہیں میرے کسی گناہ کی وجہ سے تو یہ رکاوٹ نہیں آ رہی، کہیں اللہ کی توفیق سے محرومی تو نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تسبیح پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی یہ عمل اپنانا چاہیے اور ذکر الہی کی مشق کرنی چاہیے تاکہ ہماری زبان اللہ کی یاد سے ہر وقت تر رہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی کلمہ ہماری زبانوں سے جاری رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھنے کا تو ویسے ہی بہت اجر ہے، تو آج کل جو ہے وہ ہر چیز کا اجر، کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو ہر چیز کا جو عمل ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا۔ سورہ مومن، سورہ مومن کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور آیت نمبر 15 تک اس کے بعد جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ایک عظیم بشارت ہے، جس میں اللہ کے مقرب فرشتے یعنی کہ جو حاملین عرش ہیں، جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بہت ہی پیارا انداز بیان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ کی یہاں صفات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے علاوہ یہ پتہ لگتا ہے ہمیں یہاں کہ کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے، اور صرف توبہ بھی اللہ تعالیٰ ہی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اور اس کے گرد طواف کرنے والے فرشتے مسلسل تسبیح میں مشغول رہتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جو لوگ گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے رستے پر چلتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اے ہمارے رب، ان ایمان والوں کو بخش دے اور انہیں جنت کی وہ نعمت عطا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے نیک والدین، بیویاں اور اولاد کو بھی اس میں شامل فرما، اور انہیں ہر طرح کی سختی اور عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہاں اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ عرش اٹھانے والے عظیم جو ہے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ یعنی ان فرشتوں کی جسامت انتہائی عظیم ہے۔ یہ بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے جلیل القدر اور عظیم و شان ہیں۔ کچھ ایسے اور بھی اعمال ہیں جن کی برکت سے یہ عظیم فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہنا، اگر وقت اجازت دے تو فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اذکار کرنے چاہیے، کیونکہ یہ جب تک انسان جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ سحری کرنے والوں پر اللہ کی رحمت، حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ سحری کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر غیر موجود مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، جب کوئی شخص اسی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے، تیرے لیے بھی ایسی ہی دعا ہو۔ ان آیات میں اللہ کے عرش اور اس کی بلندی کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ عرش تمام مخلوقات سے بلند اور سب سے بڑی تخلیق ہے۔ یہ زمین، آسمان، کرسی، دیگر مخلوقات سب سے عظیم ہے اور تمام مخلوقات کے لیے ایک چھت کی مانند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا: عرش، قلم، آدم علیہ السلام اور جنت عدن۔ یہ 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا کی اور باقی پہ کن کہا۔ یعنی عرش جو ہے تمام مخلوقات سے بلند ترین ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر پانی بنایا اور پانی کے اوپر عرش ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زمین اور آسمان کی مسافت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے کی ہمیں یہاں ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، ان کی شان سب سے عظیم ہے، اور اس کے عرش کے اوپر لوح محفوظ بھی ہے جہاں تمام مخلوقات کی
مقدارات لکھے ہوئے ہیں۔ جب ہم اللہ کے بارے میں سوچیں تو بلند ترین تصور ذہن میں لائیں تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت اور ہیبت پیدا ہو، اور جب ہم سجدہ کریں تو واقعی جھکنے کا احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ بلند اور عظمت والا ہے، بے شک وہی علی العظیم ہے۔ ان آیات سے ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ حاملین عرش جو ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر سکیں، اور جو لوگ گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ پر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ جنت میں درجات دیں گے، اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، جس کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے دعاؤں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو یاد رکھنا ہے دعاؤں میں، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ فرشتے اس شخص کے لیے وہی کہتے ہیں جو وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی قبول فرما۔ تو ہمیں تمام اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اور بچوں بڑوں سب کو، اپنی فیملی کو پورا دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور جو ہے وہ اس کے علاوہ ہمیں امت کے لیے بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دے، پوری امت کو۔ آیات نمبر 31 سے 85 تک اللہ تعالیٰ کفار کا انجام بتا رہے ہیں اور قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں جو ہے وہ بیان ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد، جیسے قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والوں کی بری حالت ہوئی، اور اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم میں تم پر آہ و فغاں کے دن کے آنے سے ڈرتا ہوں۔ ان آیات میں کفار کا انجام اور قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ قیامت کے دن کا ایک انتہائی ہیبت ناک منظر جو ہے وہ یہاں پیش کیا گیا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ شدید غضبناک ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ بار بار یہ اعلان کریں گے، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، لیکن کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا آج خدائے واحد و قہار کی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی سرکشی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے ارادے کا ذکر بھی فرمایا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی اور فرمایا میں اپنے اور تیرے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر کے شر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن آل فرعون کا بھی ذکر کیا جو دربار فرعون میں ایک اعلیٰ منصب پر فائز تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا، مگر جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو یہ مومن خاموش نہ رہ سکا، اس نے برملا ایمان کا اظہار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھل کر بات کی۔ اللہ نے اس کے ایمان کو قبول فرمایا اور اسے فرعون کے مکر سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا میں بھی مدد فرماتا ہے اور قیامت کے دن بھی ان کی نصرت کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون اور آرام کا ذریعہ بنایا ہے اور دن کو کسب معاش کے لیے بنایا، آسمان کو زمین کے لیے مضبوط چھت بنایا، انسان کو خوبصورت صورت عطا کی اور رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نصیحت کی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائے اور صرف اسی کو پکارے، کیونکہ وہی دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، لیکن جو لوگ اللہ کی عبادت سے انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ نے انسان کو خود اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی ہے، اس کے باوجود انسان اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت کی واضح نشانیوں کے باوجود یہ کہاں جا رہے ہیں، گمراہی میں کیوں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان نشانیوں کو سمجھنے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ حامیم سجدہ، اس سورہ مبارکہ میں توحید کے عملی پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بندگی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جائے گی۔ اس میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے، کافروں کی ہٹ درمی کا ذکر ہے اور سابقہ اقوام پر اللہ کے عذاب، قیامت کے احوال اور نیکوکاروں کے لیے جنت کی بشارت کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم،
किताब फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमी यअलमून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम, ये कुरान बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले की तरफ से नाजिल हुआ। ऐसी किताब है जिसकी आयात तफसील से बयान की गई हैं, अरबी ज़ुबान में है और उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। ये बशारत देने वाला और डराने वाला है। अब कुरान की यहाँ पे खुसूसियात बयान की गई हैं कि ये अरबी ज़बान में है और उन लोगों के लिए है जो इल्म रखते हैं, और बशारत देने वाला और डराने वाला है। तो हमें इससे हिदायत भी मिलेगी, खुशखबरियाँ भी मिलेंगी, और कहना ना मानने पर जो कौमों का हाल हुआ था उसके बारे में भी बयान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। इसका मकसद लोगों को हदायत देना और इन्हें बुरे अंजाम से डराना है, मगर अफसोस कि अक्सर लोग उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते और हक के मुकाबले में अपनी जिद पर कायम रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे दिल, कान और आंखें सब बंद हैं, इसलिए हम पर आपकी बात असर ही नहीं होता, हम सुन ही नहीं पाते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग ज़कात के बारे में भी आगे आयत में आ रहा है कि जो लोग ज़कात नहीं देते और आखिरत पर यकीन नहीं रखते वो ही मुशरिक हैं। अब हम देख लें हम अपने आप को कि हम कहाँ हैं, हम ज़कात अदा करते हैं कि नहीं। यहाँ पर अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि ज़कात नहीं देते और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, यानी कि दोनों लोगों को बराबर हैसियत मिल रही है, वही मुशरिक हैं। मगर जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमाल करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, यानी कि ज़कात अदा करना नेक अमाल में से है। आयात नंबर 19 से 32 तक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुजरिमीन के खिलाफ उनकी आंखें, उनके कान और खाल जो है वो गवाही देंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा व यौमा युहशरु अअदाउल्लाहि इलन नारि फहुम युज़ऊन अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। और जरा उस वक्त का ख्याल करो जब अल्लाह के दुश्मन दोज़ख की तरफ जाने के लिए घेर लाए जाएंगे, उनके अगलों को पिछलों के आने तक रोका रखा जाएगा। फिर जब सब वहां पहुंच जाएंगे तो उनके कान और उनकी आंखें और उनके जिस्म की खालें उन पर गवाही देंगी कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे हैं। इस रुकू में अल्लाह ताला खबरदार फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन मुजरिमीन के खिलाफ उनके अपनी जिस्मानी अज़ा गवाही देंगे, उनकी आंखें, कान और खाल उनके गुनाहों की शहादत देंगे। इस पर वो हैरान होकर अपने अज़ा से शिकायत करेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी। मगर उनके अज़ा क्या जवाब देंगे, अल्लाह ने हमें गोयाई दी और इसी अल्लाह ने हर चीज को बोलने की ताकत दी है। तुम ये समझते रहे कि तुम्हारे गुनाह पर्दों में छुपे हुए हैं और इन्हें कोई नहीं जानता, मगर यही तुम्हारा गुमान तुम्हें बर्बाद कर गया। ये लोग दुनिया में अपने जराइम को छुपाने के लिए तदबीरें करते रहे, लेकिन कयामत के दिन उनकी जुबान बंद कर दी जाएगी और उनके जिस्म के अज़ा खुद बोल पड़ेंगे। अब वो चाहे खामोश रहें या फरियाद करें, इन्हें बहरहाल जन्नम के बदतरीन अजाब से दो चार होना पड़ेगा। इन आयात से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम अपने इन अज़ा को, जो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, इन अज़ा को हम अल्लाह की बंदगी में लगाएं। हमें हर वक्त अपने अफ़आल की खबर रखनी है कि हम इन 3 चीज़ों से क्या-क्या काम ले रहे हैं, क्योंकि हमें क़यामत वाले दिन ये ना हो कि ये हमारे खिलाफ गवाही दें। और जो लोग ये समझते हैं कि उनके गुनाह पर पर्दा डल जाएगा, दुनिया में वो छुप के गुनाह कर रहे हैं, तो आखिरत में क्या होगा कि उनके गुनाहों से सब पर्दे उठा लिए जाएंगे और हर हाल में तौबा अल्लाह से करते रहना है और नेक अमाल जो है वो करते रहना है। आयात नंबर 30 से 32 तक जो है वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर इस पर डट गए वो लोग जिन्होंने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है, और उस पर वो डट गए। तो फरिश्ते उन लोगों के लिए क्या करेंगे, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं, ना डरो, ना गम करो और खुशखबरी लो उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाता है। यानी इन आयात में इस्तकामत के बारे में बयान किया गया है कि ये आयात दीन इस्लाम के तमाम तकाज़ों की अदायगी के लिए बयान है। ये इस्तकामत क्या होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से वाज़ेह होता है कि सैयदना सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे इस्लाम के बारे में कोई ऐसी आयत बता दीजिए कि मुझे उसके बारे में फिर किसी और से पूछने की ज़रूरत ना पड़े।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم اور نہیں پر قائم ہو جاؤ، یعنی کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جو کرنے کو کہا جائے وہ کرو، جن سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور لومڑی کی طرح دھوکہ دہی سے کام نہ لو، چالے نہ چلو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے لیے عمل کو خالص کر لو۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے فرائض ادا کر لو۔ یہ سب نے استقامت کی تعریف بتائی ہے۔ استقامت کے دو پہلو ہیں۔ ظاہری استقامت، یہ عمل کے ذریعے اللہ کی بندگی پر استقامت اختیار کرنا ہے، جس کے کچھ تقاضے ہیں، یعنی کہ اللہ کی مکمل اطاعت دلی امادگی کے ساتھ کرنا، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے امر بالمعروف، نیکی کو فروغ دینا اور اللہ کی رضا کو عام کرنے کی کوشش کرنا، اور تیسرا ہے نہی عن المنکر، برائیوں کو ختم کرنا اور اس میں اپنی جان اور مال لگا دینا۔ اب ہے ظاہری استقامت، یہ دل اور نیت کی مضبوطی پر مشتمل ہے، جس کے چند تقاضے ہیں کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، یعنی کہ راضی برضائے الہی۔ دوسرا ہے شکر الہی، ہر نعمت کو اللہ کی اطاعت سمجھ کر ناشکری نہ کرنا، اور پھر صرف اللہ سے ڈرنا اور کسی اور سے خوف نہ کھانا۔ توکل علی اللہ، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا اور صرف امید اسی سے لگانا، ہر معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دینا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں، استقامت ہزار کرامتوں سے بہتر ہے۔ جو لوگ اللہ کی بندگی پر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں اور ان کے پاس خوشخبریاں لے کر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے طور پر کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اب پارا 4 سے کچھ سیکھنے کے لیے اہم عملی نکات ہمیں ملتے ہیں کہ مومن صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، اور اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہم سے ہو جائے تو اللہ سے رجوع کرنا ہے، فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، اور اپنی تمام معلومات پر جو ہے وہ تکبر میں نہیں آنا، بلکہ حقیقی جو عبادت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا عمل بدل جائے، پھر آپ دین کا علم حاصل کریں اور اس کے بعد آپ کا عمل بدل جائے۔ توکل جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان والوں کی مدد اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کرتے ہیں۔ مومن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو حاملین عرش جو ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہر نعمت جو ہے وہ ایک امتحان بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، اور اللہ سے اگر ہم ڈرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام معاملات آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں ہر شرک اور گمراہی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی اور نیکی کے راستے پر چلا دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا کرے اور اپنے مقرب بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔